اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، یہ جو آج آیات مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، گزشتہ کل میں اس سے پیوستہ روز میں بھی انہیں پڑھا تھا، ان کے بارے میں یعنی جو ان کا ترجمہ یا اس کے بعد بات کرنے سے پہلے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان فہم قرآن کے حوالے سے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جب پڑھو تو آپ کسی مقام پر پہنچیں گے تو وہاں آپ کو کوئی عذاب کی آیات دکھائی دیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے، جیسے یہ یہاں پہ کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اب یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ در حقیقت وہ ایک ہولناک، ایک ایسی چیخ، ایک آواز کے منتظر ہیں، تأخذهم جو اچانک آئے گی اور ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دنیا کے مفادات پہ جھگڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، فلا یستطیعون توصیۃ، اور اس وقت پھر ان کو نہ اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ کوئی وصیت کر سکیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے خانوادوں کی طرف، اپنے اہل کی طرف واپس پلٹ سکیں گے۔ وہ عذاب اچانک آئے گا اور ان کو اچانک پکڑ لے گا، ان کو ذرہ بھر بھی مہلت نہیں مل سکے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بات آئے تو وہاں ٹھہر جاؤ اور اس کو پیچھے جاؤ، پیچھے کسی فرد کا یا کسی قوم کا ذکر ہوگا، فرد اور قوم کا ذکر ہوگا اور ان کے کردار کا ذکر ہوگا جس کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا۔ فرماتے ہیں وہ جو کردار ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب آیا اس پہ غور کرو، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا یعنی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب وارد ہو گئے۔ فرماتے ہیں اس کردار کا اچھی طرح سے جائزہ لو، شناخت کرو اسے، اور پھر اپنے کردار کے ساتھ اس کی تطبیق کر کے دیکھو۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان پر اس قوم پر یہ عذاب آیا، وہ کردار کلی طور پہ یا جزوی طور پہ تمہارے اندر بھی پایا جاتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس وقت خطاب تمہارے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے، تم سے ہی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس کردار سے توبہ نہ کی تو ہم تمہیں اسی انجام تک پہنچا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی سنتوں کو کبھی تبدیل نہیں کیا کرتا کبھی بھی۔ تو یہ اصل میسج جو آدمی اس وقت قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے ہے کہ اگر یہ کردار تمہارے اندر پایا گیا اور تم نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اس مسئلے میں، تو جس انجام تک ہم نے ان لوگوں کو پہنچایا ہے تو تمہیں بھی اسی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ ایک معیار ہے، اب یہ معیار جو ہے کسی خاص نسل کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں۔ جیسے یعنی تاریخ کے ہر دور میں مختلف قسم کی اقوام، مختلف قسم کے گروہ افراد ہوئے جو سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی سپیریئر لوگ ہیں، یہودی سمجھتے ہیں، ہندوؤں کے اندر برہمن سمجھتے ہیں، خود یعنی مسلمانوں کے اندر بھی گروہ پائے جاتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم اس کے مقربان ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ تو یہ قانون جو ہے، جو قانون بیان کیے گئے ہیں، اس کا کوئی خاص کسی زمانے کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی خاص قوم کے ساتھ، کسی خاص رنگ کے ساتھ، نسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو بھی انسان ہے ان کے لیے یہ قانون ہے۔ اب وہ پیچھے وہ کیا ہوا کیا ہے، وہ کردار کیا جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آئے گا، وہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تقوی الہی کا راستہ اختیار کرو، نفس کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ما بین ایدیکم، اپنے ان گناہوں کے جو تمہارے گناہ تم آگے کر کے روانہ کر چکے ہو اس کے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر طلب مغفرت کرو، استغفار کرو اللہ سے۔ وما خلفکم، اور اس عذاب سے جو تمہارے آنے والے وقت میں گناہوں سے بچو، اور پیچھے جو کچھ اعمال کر چکے ہو اس کا جو رد عمل آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہی کرو۔ حضرت امیر المومنین کی نصیحت ہے کہ ابھی نامہ اعمال کے دفتر کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ابھی موقع ہے، ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، طلب مغفرت کرو۔ جو نصیحت فرمائی کہ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ قبل ان لا ينفع البكاء، رونے والوں کو چاہیے کہ ابھی مہلت موجود ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اللہ سے طلب مغفرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یہ کہ تقوی الہی کا راستہ اختیار کرو، ما بین ایدیکم، جب جو مہلت باقی ہے اس کے اندر جو گناہ کے امکانات ہیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، وما خلفکم، اور جو کچھ انجام دے چکے ہو اس کے جو بدعمالیوں کے نتیجے میں جو عذاب جو تمہاری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ لعلکم، شاید ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس نصیحت پر، اس مشورے کو تسلیم کر لیں، اس پر عمل کریں، ہو سکتا ہے آپ پر رحم کیا جائے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی مناجات جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی حضرت کا ارشاد گرامی چوتھے امام علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ پروردگارا، میں تیری بارگاہ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے مالک کی جب حساب و کتاب کی منزل آئے، اپنی شان کریمی پہ نظر کر، میرے ساتھ عدالت قائم نہ کر، بلکہ اپنی شان کریمی پہ، اپنی رحمت واسعہ پہ نظر کر اور مجھے درگزر کر مجھ سے۔
لعلکم ترحمون، شاید ایسا امکان ہے کہ وہ آپ پر رحم کیا جائے۔ وما تاتہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیغامبران بھیجے، ہمیں کتابیں بھیجی، بار بار سمجھایا، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر۔ وما تاتہم من آیات ربہم، جب بھی ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر آیات بھی ان کو نصیحت کی گئی، انہیں انذار کرنے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ بستی والوں کا قصہ ہمارے سامنے۔ یہاں پر میں نے آپ کو یہ کوئی، میں اس دن بھی عرض کیا تھا، کوئی تصوراتی کہانیاں نہیں ہیں، یہ بالکل عملی زندگی کے حقائق ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اہالیان پاکستان نے اغا عارف حسین شہید کو مار دیا، آغا ضیاء الدین شہید کو مار دیا، مولانا محمد حسین صاحب پہ پتہ نہیں کتنے قاتلانہ حملے کر چکے ہیں، اہالیان عراق نے بکر اسد شہید کو مار دیا، انہیں شہید کر دیا۔ یہ آل سعود نے یہاں پر یہ نہیں، شیخ باقر نمر کو شہید، یہ تو دور حضر کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الا کانوا عنہا معرضین، وہ بجائے اس کے کہ وہ اس پہ غور کرتے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ان کی بات کو سنتے یا خود اپنی عقل سے کام لیتے، غور و فکر، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کو بجائے اس کے کہ اس پہ غور و فکر کرتے، کوئی یعنی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے اعراض کا راستہ، یعنی اس جو راستہ ان کو بتایا جا رہا تھا انہوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے اسے ترک کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے تحاشا مال دی ہے، میں قریباً ہر جمعے کو یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ بندگان خدا اپنی نمازوں کو بچاؤ، اس واسطے کہ جو لوگ اپنی صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، صدقات مستحبہ ادا نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی نمازوں کے، یہ نمازیں جو ہیں یہ قبولیت کی طرف نہیں جائیں گی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اس واسطے کہ گرد و پیش میں یعنی صاحبان مال کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی لوگ موجود ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، خاندان کے اندر، پڑوس کے اندر، قبیلے کے اندر، شہر کے اندر، لیکن لوگ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ نمازوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو لبرلز ہیں وہ تو بالکل ہی ایک دوسرے گروہ ہے نا، یہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو صاحبان اقتدار ہے، صرف مال کا مسئلہ نہیں، جو صاحبان اقتدار ہے، اقتدار اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی ایک زکوٰۃ ہے، اور وہ ہے کہ ضرورت مند کے یعنی کام آنا، مظلوم کی ظالم کے مقابل میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کے یہ اقتدار کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی کو یعنی حکومت کی طرف سے دعوت دی گئی کہ آپ شاید کسی شہر کے گورنر بن جائیں یا کیا ہو جائیں، تو اس نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں، تو امام نے فرمایا کہ ایک شرط کے ساتھ کہ اگر کوئی بھی مظلوم، کوئی ضرورت مند تیرے پاس آئے تو یہ عہدہ جو ہے وسیلہ بنے کہ تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو ظلم سے نجات دلائے، اور اگر یہ چیز تو کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کے حصول کا وسیلہ بنے گا، اور اگر تو نے نہ کیا تو یہی عہدہ تجھے جہنم میں لے کے جائے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ انفاق کریں، جو اللہ نے مال دیے، آپ کو اقتدار دیے، آپ کو دیگر امکانات دیے، لوگوں کو اس میں شریک کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جب وہ صاحبان مال کو مال عطا کرتے اپنی بارگاہ سے، تو ان کے فرمایا کہ ہم نے ان کے مالوں میں ان کے سائلین اور محرومان کے لیے معینہ حقوق رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو جس کی امانت ہے اس تک پہنچائیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں، انفاق کریں، مما رزقکم اللہ، کہ جو رزق آپ کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دیے آپ اس کو تقسیم کریں۔ اور یہ بھی ایک چیز جو ہے یعنی عام طور پہ
ہمارے پاس کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید یہ کام صرف وہ لوگ جو ادھر یہ دور حاضر کے اندر جیسے DHA میں یا بحریہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. نہ میرے عزیزان، اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے اور وہ کسی قسم کا کسب معاش، یعنی بالغ ہونے سے مراد 15ویں سال میں داخل ہو جاتا ہے، کسی قسم کا بھی سورس آف انکم اس کے پاس ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے کوئی، یا اس کو کوئی اسکالرشپ ملتا ہے، اور اپنی جو جائز ضروریات ہیں خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچ رہے گا وہ ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے، اس پر ٹیکس پے کرنا ہے. اس میں یہ بحث نہیں ہے. لوگ ہیں وہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں اس بات کی کہ جناب میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے پاس کئی کی ملین کی جائیدادیں ہیں، ملین کہتے ہیں 10 لاکھ کو، کئی کی ملین کی ان کے پاس جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، لیکن وہ لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، کہتے جی ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی ایک لعنت ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ ایک انسان ہے وہ یعنی بخیل ہے. بخیل ایک ایسا آدمی کو کہتے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، خود استعمال کرتا ہے لیکن کسی کے کام نہیں آتا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے لئیم. لئیم اس کو کہتے ہیں کہ جو اس سے بھی بد انسان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، کہ جو اللہ دیتا ہے وہ نہ خود کھاتا ہے استعمال کرتا ہے نہ کسی کو دیتا ہے، بس اس کو پیسے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، نہ اولاد کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ خاندان میں کسی کے کام آتا ہے، اور بس اس کے اوپر وہ یعنی اور تصوراتی کہانیاں، اچھا جناب یہ 30 لاکھ روپے ہیں، یہ جائیداد ہے، پھر میں اس سے آگے زمین خریدوں گا، پھر اس کے ذریعے سے پھر وہاں جناب ایک یعنی پلازا بناؤں گا، وہاں کوٹھی بناؤں گا، اور وہ اس چیز کو، اس نادان کو یہ پتہ ہی نہیں اس چیز کے لیے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو کچھ بھی اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہے، نہ کہ انسان پیسے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یہ مسجدیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ انسان مساجد کے لیے بنایا گیا. لیکن وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مثال دی اس کی قارون کی. قارون کو ایک شخص گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کے پاس بے تحاشا مال تھا، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی کہ جناب اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ کئی اونٹوں پہ ان کو یعنی آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، صرف اس کی جو چابیاں ہیں اتنا کثیر اس کو اللہ تعالیٰ نے دی. جب اس کے بستی کے اس کے لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کو اتنے امکانات دیے ہیں تو آپ اس کو کیوں نہیں خرچ کرتے، لوگوں کے کام کیوں نہیں آتے، لوگوں پر احسان کیوں نہیں کرتے، تو کہتا ہے کہ یہ آپ کا خیال مجھے اللہ نے دیا، یہ تو میرے اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے، میری مہارت کا نتیجہ ہے. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب یہ نوکری جو ہے یہ میں نے چونکہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے، یہ میری اپنی مہارت کا نتیجہ ہے. تو یہ اس میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو، اور میں یعنی اسی مسجد میں نے اس سے بہت ساری باتیں سیکھی کہ وہ لوگ جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے پاس یہ بیچارے تو بہت غریب لوگ ہیں، اتفاقاً زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا تو مجھے پتہ لگا ان کے پاس تو ملینز اینڈ ملینز کی رقم انہوں نے، لیکن یہ اللہ نے ان سے توفیق سلب کی ہوئی ہے. وہ بیچارے ہر وقت پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہننے پھرتے رہنا، اور وہ ان سے اصل میں ایک لئیم انسان وہ ہوتا ہے کہ جو پیسے کی محبت میں اس طرح سے مبتلا ہوتا ہے، بس بیچارہ ہر وقت اس کی گنتی کرتا رہتا ہے.
اچھا جناب اب اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اتنے پلاٹ خرید لیے، وہ بیچارہ نہ خود استعمال کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو استعمال کرنے دیتا ہے، اور نہ کسی اور کے کام آتا ہے، بس اس کا فکر اس بیلنس بیلنس بیلنس، یعنی اس چکر میں لگا رہتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، وہی قارون والی فکر کہ جناب یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا، اس میں یہ خاندان کا جو آدمی، اس کا کیا تعلق اس کے ساتھ، یہ پڑوس والے آدمی کا کیا تعلق اس کے ساتھ۔ اور حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ صرف نمازیں پڑھتے ہیں، ولو وہ نماز شبی کیوں نہ پڑھتے ہوں ریگولرلی، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ سے مراد ہے انفاق نہیں کرتے، مال ہو، شہرت ہو، اقتدار ہو، علم کی زکوٰۃ ہے کہ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، قال الذین کفروا، وہ لوگ جو اس نظریے کو، وہ ان کا خیال ہے کہ کفروا سے مراد ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی مہربانی نہیں، یہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے میں نے کمایا ہے۔ للذین آمنوا، صاحبان ایمان سے جو ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان سے تقاضا کرتے ہیں، کہتے ہیں انطعم من لو شاء اللہ اطعمہ، کہ کیا ہم ان لوگوں کے کام آئیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کے جن کو اگر اللہ چاہتا تو اس کے اپنے خزانوں میں سے ان کو دیتا، یہ تو ہماری مہارت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے ان کو کھانا کھلائے، یعنی ان کی مشکلات کو دور کرے، ان کے کام۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کو، جو لوگ ہیں جو ان سے خود اس پر عمل پیرا ہیں، اس راستے پر کہ انفاق کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کے کام آتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں جو نہیں کرتے ان کا الٹا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ اصل میں دیوانے ہو گئے، پاگل ہیں، یہ اب گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہوئے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ جو آپ ڈراتے رہتے ہیں کہ جی جہنم ہے اور سزا ملے گی، اور یہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اگر آپ واقعتاً اس دعوے میں سچے، کب وہ عذاب آئے گا؟ اللہ کے نظام کا، اکاؤنٹیبلٹی کا مذاق اڑاتے ہیں آگے سے۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑے ہی نادان لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ، یہ ایک ہولناک چیخ کے آواز کے منتظر ہے، تاخذہم، جو اچانک آئے گی اور آ کے ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور اپنی دنیا کے اموال کی تقسیم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پس اس وقت جب وہ ان پر عذاب وارد ہو جائے گا تو پھر اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کوئی کسی قسم کی وصیت کر سکیں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور وہ عذاب اچانک پکڑنے والا ہوگا، وہ واپس اپنے اہل و عیال کی طرف بھی لوٹے نہیں سکے۔ نیٹ رزلٹ یہ ہے میرے عزیزان، اسے کہانی سمجھ کے نہ پڑھیں۔ میں بھی اس جائزہ لوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی یہ کام کر رہا ہوں۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ملتا ہے، اس کا ذاتی رائٹ صرف اتنا ہے جتنا اس کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، یہ لباس ہے اور یہ کھانا ہے۔ باقی جو وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اپنی ماں باپ کے خدمت کرنا، اس پہ پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، بیوی پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ جتنی میری ذاتی ضرورت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، سب کسی نہ کسی کا اس میں حق ہے۔ اگر میں اس کو روکتا ہوں تو وہ چیز جو ہے وہ میرے لیے یعنی ایک بہت بڑا وبال میرے لیے لے کے آئے۔ کل انشاءاللہ اس پر میں آپ کی خدمت میں یعنی، اور میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں اس چیز کے لیے۔ اس کا ایک دوسرا رخ بھی، اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔
یہ کل اس پر بات کریں گے، یہ بیہیویئر پیدا کیوں ہوتا ہے اصل میں، کن وجوہات کی بنیاد پر انسانی زندگی میں یہ بیہیویئر جنم لے لیتے ہیں، اور خود جو اس کا مال ہے، بعض لوگوں کا علم ہے، بعض لوگوں کی عبادت ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ توفیق عبادت، توفیق علم، یہ سب نعمتیں، مال، اقتدار، کیوں انسان انفاق نہیں کرتا؟ اسباب اس کے، اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد وعلیہ۔